حسینہ بیگم کا بیٹا ان کے لیے ایک نوکرانی لایا جو بہت کم عمر تھی۔ وہ ہر وقت ایک بڑی سی چادر اوڑھے رکھتی اور خود کو ڈھکے رہتی، مگر کام بڑے سلیقے سے کرتی تھی۔ جب حسینہ بیگم کی کمر میں درد ہوتا تو وہ نوکرانی بڑی اچھی طرح سے ان کی کمر کو مالش کر دیتی، جس سے انہیں بہت آرام ملتا۔ ایک رات حسینہ بیگم کا بیٹا عرش بولا کہ مما، آپ کو ڈاکٹر کے پاس کل لے کر جانا ہے، کافی دنوں سے آپ نے چیک اپ نہیں کرایا۔ تب سلمیٰ بیگم نے بیٹے کو بتایا کہ تیری لائی ہوئی نوکرانی ہر رات میری کمر کی مالش کر کے سوتی ہے، جس سے مجھے بڑا آرام مل جاتا ہے۔ یہ سن کر عرش کا تو رنگ ہی اڑ گیا اور وہ بھاگتا ہوا نوکرانی کے پاس گیا اور اسے گھسیٹ کر لایا۔ یہ دیکھ کر تو سلمیٰ بیگم کے پیروں کے تلی زمین نکل گئی کہ وہ نوکرانی تو… کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ سلمیٰ بیگم ایک ہاؤس وائف ہیں اور 2 جوان بیٹوں کی ماں بھی ہیں۔ سلمیٰ بیگم کے شوہر اقبال صاحب کی نوکری لکھنؤ لگ گئی تھی، اسی لیے وہ لکھنؤ میں آ کر بس گئے۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے جن کی پرورش انہوں نے بڑے نازوں سے کی تھی۔ سلمیٰ بیگم کے شوہر اقبال صاحب نے سوچا تھا کہ دونوں بیٹوں کو دیش سے باہر بھیج دیں گے، لیکن ان کا بڑا بیٹا اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اس نے جانے سے منع کر دیا۔ رہ گیا چھوٹا بیٹا تو وہ بھی ویسے بھی منموجی تھا، اپنی مرضی کرنے والا، اسی لیے اقبال چلے گئے کیونکہ انہیں کاروبار کے سلسلے میں جانا تھا اور ان کا جانا ضروری تھا۔ سلمیٰ بیگم اور ان کا بڑا بیٹا گھر پر ہی رہتے تھے اور چھوٹا سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا۔ بڑا بیٹا عرش گھر سے روز یونیورسٹی چلا جاتا تھا اور شام میں اپنے لیے کاروبار سیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتا۔ وہ اپنی ماں سے کہتا تھا کہ جیسے ہی میری پڑھائی پوری ہو جائے گی بابا مجھے اپنے پاس بلا لیں گے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی یہاں چھوٹا موٹا اپنا ایک بزنس شروع کر لوں، کیونکہ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ سلمیٰ بیگم بھی بیٹے کی اس محبت پر بڑی خوش ہوتی۔ انہی دنوں گھر میں عجیب سے حالات ہو گئے۔ بڑا بیٹا چھوٹے کو سمجھاتا تو وہ آگے سے لڑنا شروع کر دیتا۔ اسے شروع سے ہی یہ لگتا تھا کہ ماں بڑے بیٹے کو اس سے زیادہ پیار کرتی ہے، اسی لیے وہ اس سے جلن محسوس کرتا تھا۔ آئے دن روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ایک دن سلمیٰ بیگم نے چھوٹے بیٹے پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ 2 لوگوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے۔ ویسے بھی سلمیٰ بیگم شروع سے ہی گھر کے سارے کام خود کرتی تھی اور کوئی کام والی نہیں رکھی تھی، مگر جب بیٹا کام کے سلسلے میں زیادہ بزی رہنے لگا تو کہنے لگا کہ مما، آپ گھر میں ایک نوکرانی رکھ لو۔ سلمیٰ بیگم ہنس کر ٹال دیتی کہ ابھی اتنی بھی میری عمر نہیں ہوئی ہے کہ گھر کے کام نہ کر سکوں۔ انہیں لگتا تھا کہ انہیں کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، مگر ایک دن کچن میں کام کرتے ہوئے ان کا پیر پھسل گیا تو سلمیٰ بیگم کی کمر میں چوٹ آ گئی اور گھر کے کام کرنے سے پریشان ہو گئیں۔ وہ بستر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی، اسی لیے سلمیٰ بیگم کے بڑے بیٹے عرش کو ان کی بہت چنتا ہونے لگی تھی۔ ایک دن وہ ان کے لیے ایک نوکرانی لایا جس نے بڑی سی چادر میں خود کو ڈھک رکھا تھا۔ مما، یہ نوکرانی میرے دوست کے گھر بھی کام کرتی ہے، اسی نے میرے کہنے پر اس کو یہاں بھیج دیا ہے، یہ آپ کے گھر کے سارے کام سنبھال لے گی۔ سلمیٰ بیگم بھی یہ دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ بہت اچھا کیا تم نے اسے لا کر، میں بھی سوچ رہی تھی کہ کوئی کام والی رکھ ہی لوں۔ عرش کہنے لگا، مما آپ اپنے کوئی پرسنل کام اس سے نہیں لینا، یہ نوکر لوگ سر پر چڑھ جاتے ہیں، میں آپ کے سارے کام خود کر دیا کروں گا اور آپ کو ڈاکٹر کے بھی لے جایا کروں گا، بلکہ آپ کے لیے ایک نرس میں نے ہائر کر لیا ہے جو آپ کو ایکسرسائز کروانے آیا کرے گی۔ سلمیٰ بیگم تو اپنے بیٹے کی اس پیار پر بلیحاری ہو جاتی تھی۔ کتنی فکر تھی اسے، جتنا بڑا بیٹا ان کی فکر کرتا تھا چھوٹے بیٹے کو اتنی فکر نہیں تھی، بلکہ بالکل بھی نہیں تھی۔ جبکہ اسے سلمیٰ بیگم فون کرتیں اس کا نمبر بزی ہی جاتا تھا۔ کبھی کبھار اس کے برتاؤ سے سلمیٰ بیگم کا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ نوکرانی کے آنے سے گھر میں جیسے رونق سی آ گئی تھی۔ وہ بہت پھرتیلی تھی، بھاگ بھاگ کر ہر کام کرتی تھی۔ عرش نے سلمیٰ بیگم کے لیے ایک نرس کا انتظام بھی کر دیا تھا جو روز انہیں ایکسرسائز کروانے آتی تھی۔ ایک دن ان کی کمر میں بہت درد تھا، اس دن نرس بھی نہیں آئی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو فون کر کے بلانا چاہا مگر اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ تکلیف کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوکرانی کمرے میں چائے دینے آئی تو ان کی حالت دیکھ کر کہنے لگی کہ میں آپ کی کمر کی مالش کر دیتی ہوں۔ اس نے اتنی اچھی مالش کی کہ سلمیٰ بیگم کو بہت سکون ملا اور بہت وقت کے بعد انہیں بہت اچھی نیند آئی۔ اس نرس کے آنے سے سلمیٰ بیگم کی صحت پر ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔
جیسے ہی نوکرانی نے ان کی کمر کی مالش کی تو ان کی طبیعت ایک دم اچھی ہونے لگی۔ مالش کرنے کے بعد وہ کہنے لگی، مالکن اپنے بیٹے کو ہرگز نہ بتائیے گا کہ میں آپ کی مالش کر رہی ہوں، ورنہ وہ غصہ ہوں گے۔ ارش کو ویسے بھی آج کل گھر آنے کا وقت کم ہی مل رہا تھا، وہ اپنے بزنس کو وقت دے رہا تھا، لیکن کیونکہ اس نے بھی نوکرانی سے پرسنل کام لینے سے منع کیا تھا، اس لیے سلمیٰ بیگم نے اس کو نہیں بتایا۔ اب جب بھی ان کی کمر میں درد ہوتا، وہ نوکرانی نغمہ کو بلاتی اور وہ بھی بھاگ کر آتی اور ان کی مالش کر دیتی، بلکہ اب تو وہ خود ہی روز کہے بغیر سلمیٰ بیگم کی کمر کی مالش کر دیتی تھی، اور ایسی مالش کرتی کہ سلمیٰ بیگم کو بہت سکون ملتا۔ اب تو ان کو ڈاکٹر کی ضرورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی طرح سے بڑی اچھی روٹین چل رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم کی طبیعت میں تیزی سے سدھار آ رہا تھا، اور وہ سارا کمال اس نوکرانی نغمہ کی مالش کرنے کا تھا۔ بڑے دنوں سے بڑا بیٹا گھر نہیں آیا تھا، اور سلمیٰ بیگم کو اس کی بڑی فکر ہو رہی تھی کہ اس دن چھوٹا بیٹا ملنے چلا آیا۔ سلمیٰ بیگم بڑی خوش ہوئیں جب اس نے ماں کا حال چال بڑے اچھے طریقے سے پوچھا۔ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ بھیا کو مت بتانا کہ میں ملنے آیا ہوں۔ سلمیٰ بیگم حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولی، کیوں؟ وہ کہنے لگا، ابھی وجہ نہیں بتا سکتا، مگر آپ وعدہ کرو کہ آپ اس کو نہیں بتائیں گی۔ پتہ نہیں ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں کیا مسئلہ چل رہا تھا کہ بڑا بیٹا بھی اس سے بات چھپانے کو کہتا اور وہ بھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خاموشی کی جنگ چل رہی ہے دونوں کے بیچ۔ 2 دن بعد بڑا بیٹا گھر آیا تو اس وقت نغمہ اس کی مالش کر رہی تھی۔ اس نے اچانک کمرے کا دروازہ کھولا تو نغمہ کو دیکھ کر چونک گیا، کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ سلمیٰ بیگم کے منہ سے نکلتا کہ وہ میری مالش کر رہی ہے، وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، صاحب جی کچھ نہیں کر رہی تھی، میں بیگم صاحبہ کو کمر پر کھجلی ہو رہی تھی تو کھجا رہی تھی۔ نغمہ کی بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا، کہنے لگا کہ شکر ہے، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں اسے آپ اپنی مالش نہ کرواتی ہوں۔ سلمیٰ بیگم نے کہا، بیٹا آخر تمہیں اس لڑکی سے کیا پریشانی ہے؟ اچھی خاصی بچی ہے، ہر کام بھاگ بھاگ کر اور وقت پر کر لیتی ہے، اور وہ ایک نرس ہے، کام چور، ایک دن آتی ہے تو 2 دن کی چھٹی کرتی ہے، اسے رہنے دو، اب نہ بلانا۔ وہ کہنے لگا، ماں مجھے اس نوکرانی سے بھلا کیا پریشانی ہوگی؟ میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوکرانی اتنی اچھی ایکسرسائز نہیں کروا سکتی جتنی کہ ایک ٹرینڈ نرس۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس نوکرانی سے مالش کروائیں یا ایکسرسائز کروائیں اور تجربے کے بغیر وہ آپ کا کوئی حصہ ہلا دے۔ سلمیٰ بیگم بیٹے کی اس فکر پر مسکرا دیں۔ سلمیٰ بیگم ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہوئی تھی اور چاہتی تھی کہ ایک بار پوری طرح ٹھیک ہو جائے تو ہی بیٹے کو سرپرائز دیں۔ کچھ دنوں میں ہی چلنے پھرنے لگے۔ نغمہ روز رات کو پورا 1 گھنٹہ ان کی مالش کرتی اور ایکسرسائز کرواتی تھی۔ بس سلمیٰ بیگم کو ایک حیرانی تھی کہ وہ ہر وقت اپنا چہرہ چھپائے رکھتی تھی، اس کے چہرے کو آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ ایک دن تو سلمیٰ بیگم نے پوچھ لیا کہ نغمہ، پردہ تو غیر مردوں سے کیا جاتا ہے، تم میرے سامنے تو اپنا نقاب کھول سکتی ہو۔ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، میرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے بیگم صاحبہ، آپ دیکھ نہیں پائیں گی۔ اس کی بات سے سلمیٰ بیگم نے انداز لگایا کہ بیچاری کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہوگا اور چہرہ جل گیا ہوگا۔ اس دن کے بعد سے سلمیٰ بیگم نے اسے چہرہ دکھانے کو نہیں کہا۔ اگلے دن سلمیٰ بیگم کا چھوٹا بیٹا ارمان ملنے آیا۔ جب وہ جانے لگا تو سلمیٰ بیگم نے کہا، تم یہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ اب بس کر دو، ختم کر دو ناراضگی۔ وہ بولا، اچھا میں سوچوں گا۔ سلمیٰ بیگم اسے باہر تک چھوڑنے جا سکتی تھی تو کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا کہ ان کا بیٹا نغمہ کو کچھ دے رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سلمیٰ بیگم نے نغمہ کو بلایا اور پوچھا کہ میرا بیٹا تم سے کیا بات کر رہا تھا اور اس نے تم کو کیا دیا ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ مجھے آپ کا خیال رکھنے کو کہہ رہے تھے اور جاتے ہوئے کچھ پیسے دیے ہیں تاکہ میں دل سے آپ کی خدمت کر سکوں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن سلمیٰ بیگم اس کی بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ بات کچھ اور ہے۔ ساری رات وہ بے چین ہو کر سوچتی رہیں، مگر پھر خود کو تسلی دی کہ اس نے جو کہا ہے اس کے علاوہ بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ بیٹے کو میری فکر ہوگی، اس لیے نغمہ سے خیال رکھنے کو کہا ہوگا۔ اگلے دن بڑا بیٹا ارش گھر آیا تو اس کے کمرے میں آ کر کہنے لگا، مما آپ صبح تیار ہو جانا، میں آپ کو اسپتال لے کر چلوں گا، بڑے دنوں سے آپ کا چیک اپ نہیں ہوا۔ میں پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے آپ کی کمر کا درد ختم بھی ہوا ہے یا نہیں۔
سلمہ بیگم کے منہ سے اچانک نکل پڑا، ارے بیٹا، کمر کا درد تو کب کا ختم ہو گیا۔ تیری لائی ہوئی نوکرانی میرے کمر کی روز ایسی مالش کرتی رہی ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، اٹھ کر چل پھر سکتی ہوں۔ اتنا سنتے ہی وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلمہ بیگم اپنی کہی ہوئی بات پر پچھتانے لگیں کہ میں نے اسے کیوں بتایا یہ سب۔ اب بیچاری نغمہ کی شامت آ جائے گی، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا اور کہنے لگا، بتاؤ کس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، کس کی سازش سے آئی ہو۔ اس نے جب اپنا نقاب ہٹایا تو اس کا چہرہ سلمہ بیگم دیکھتی ہی رہ گئیں۔ اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد سلمہ بیگم کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ تو ان کا اپنا ہی خون تھا، سلمہ بیگم کی سگی بہن کی بیٹی، ان کی بھانجی نور جہاں۔ سلمہ بیگم اسے دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ تم یہاں؟ عرش بھی چونک گیا، کہنے لگا، مما دیکھا آپ کو آپ کی بہن ہی آپ کے ساتھ دغا دے رہی ہے۔ اپنی بیٹی کو یہاں بھیج دیا کہ جا کر آپ کو اپاہج کر دے، بدلہ لینے کے لیے۔ تھوڑا عرصہ پہلے بہن نے نور جہاں کا رشتہ بڑے بیٹے کے لیے مانگا تھا، مگر سلمہ بیگم نے انکار کر دیا تھا کیونکہ عرش ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ رونے لگی اور سلمہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خالہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں امی کے کہنے پر نہیں، ارمان کے کہنے پر آپ کا خیال رکھنے آئی تھی۔ اس نے چھوٹے بیٹے کا نام لیا تو اب تو سلمہ بیگم اور زیادہ چونک گئی کہ اسے لایا تو عرش تھا نا۔ یہ سب آپ کی اس پراپرٹی کے لیے آپس میں ملے ہوئے ہیں جو نانا کی طرف سے آپ کو ملنے والی ہے۔ آپ کی بہن اور آپ کا بیٹا مل کر سازش کر رہے ہیں۔ نور جہاں بھی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، اصل سازش تو آپ کر رہے ہیں، اپنی ہی ماں کو بیمار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے حصے کی ساری دولت آپ ہتھیا لیں۔ وہ دونوں لڑنے لگے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ سلمہ بیگم نے چلا کر کہا، بس کرو تم دونوں، میرے کمرے سے جاؤ، میرے سر میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ بیٹا کہنے لگا، میں رک جاتا ہوں، آپ کا سر دباتا ہوں مما، مگر سلمہ بیگم نے اسے بھی جانے کا کہہ کر کمرہ لاک کر لیا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ سلمہ بیگم دو ہی بہنیں تھیں، اپنے باپ کی جائیداد کی اصل وارث وہ دونوں بہنیں ہی تھیں۔ اصل میں سلمہ بیگم کے دادا نے لکھنؤ میں کاروبار کرنے کے بعد ایک پلاٹ لے لیا تھا جسے بعد میں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ پلاٹ کو سلمہ بیگم اور لوگ بھول چکے تھے۔ 2 مہینے پہلے ہی پتہ چلا کہ جس جگہ پر پلاٹ ہے وہاں ایک بہت بڑی کمرشل مارکیٹ بننے والی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جگہ بیچ دیں۔ اس کی ڈیمانڈ شاید 5 کروڑ لگی تھی، اور اس وقت انہیں پتہ چلا کہ دادا نے ایک اور بھی پلاٹ لیا تھا، وہ بھی 5 کروڑ کا تھا۔ 10 کروڑ کی رقم انہیں ملنے والی تھی، کیونکہ 2 ہی بہنیں تھیں، اس لیے برابر کی رقم ان دونوں کے بیچ آتی۔ سلمہ بیگم اب سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کی بیماری کا اس سب سے کیا رشتہ ہے۔ بڑا بیٹا بھی بہت زیادہ ان کا خیال رکھتا تھا، چھوٹا بھی لاپرواہی کر جاتا تھا، مگر سلمہ بیگم اس کے پیار پر شک نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی ان کے حصے کی رقم تو دونوں بیٹوں میں برابر ہی بانٹی جاتی۔ اس میں بھلا ان کی بہن کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ مگر پھر نور جہاں یہاں کیوں تھی؟ وہ ویسے بھی تو میری خدمت کرنے آ سکتی تھی، پھر چہرہ ڈھک کر اور نوکرانی کا ڈھونگ بنا کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری باتیں سلمہ بیگم کو الجھا رہی تھی اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ انہوں نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر اب یہ ہوگا کہ وہ خود سے ہر چیز ہر بات کا پتہ کریں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن صبح ہی صبح بیٹا آیا اور کہنے لگا، ماں مجھے معاف کر دو، میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ نوکرانی کے بھیس میں نور جہاں ہوگی۔ سلمہ بیگم بولی، اب سب کچھ چھوڑ دو، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے آیا ہوں، ہم جا کر آپ کا چیک اپ کرواتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کہیں اس نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ سلمہ بیگم اس کے ساتھ اسپتال چلی گئیں۔ انہوں نے خود ڈاکٹر سے ساری بات ڈیٹیل میں پوچھی تو اس نے کہا، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس کمر درد کا مسئلہ تھا۔ اگر آپ کی مالش نہ ہوئی ہوتی تو ممکن ہے کہ آپ بستر سے لگ جاتی اور فالج ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر مالش نے آپ کو بچا لیا۔ فزیو تھراپسٹ سے بات کرنے کے بعد ان کا بیٹا ان کا ٹیسٹ کروانے لے گیا کہ سلمہ بیگم اپنی تسلی کرنا چاہتی ہیں۔ ٹیسٹ کے لیے خون کا سیمپل دے کر وہ گھر آ گئے۔ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نور جہاں اپنا سامان باندھ رہی ہے۔ سلمہ بیگم اس سے بولی، تم کہیں نہیں جا رہی، جب تک سچائی کا پتہ نہیں ہو جاتا یہیں رہو گی۔ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ مجھ پر شک کیوں کر رہی ہیں؟ سلمہ بیگم نے کہا، کسی پر شک نہیں کر رہی ہوں، مگر میرے لیے یہ جاننا اب ضروری ہو گیا ہے کہ میرے گھر میں آخر چل کیا رہا ہے۔
سلمہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ ارمان کو بھی یہاں بلا لیں تاکہ اس سے بھی بات کر سکوں۔ اگلے دن ان کا بیٹا عرش رپورٹس لے کر آیا تو بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا، مما ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کو کھانے میں کچھ دیا جا رہا ہے۔ اتنے میں نور جہاں کھانا لے کر آئی۔ تم ہی کھانا دیتی ہو نا امی کو، ضرور تم نے ہی کچھ ملایا ہوگا کھانے میں۔ وہ روحاسی ہو گئی، کہنے لگی، میں کیوں بھلا خالہ کے ساتھ ایسا کروں گی؟ میں تو خالہ کا خیال رکھنے آئی تھی۔ اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے تو میں خود یہ کھانا کھا لیتی ہوں، آپ خالہ کو باہر سے منگوا دیجیے۔ نور جہاں نے خود سامنے بیٹھ کر وہ کھانا کھایا۔ اب تو شک کرنے والی کوئی بات ہی نہیں رہ گئی تھی۔ سلمہ بیگم نے بیٹے کی طرف طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ غصے سے چلا گیا۔ سلمہ بیگم اس وقت چھوٹے بیٹے کو فون کر کے بلانے لگی۔ وہ آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم گھر پر کیوں نہیں رہتے؟ کہنے لگا، بھائی نے نکال دیا ہے گھر سے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ سلمہ بیگم نے کہا، وہ کون ہوتا ہے گھر سے نکالنے والا؟ یہ میرا گھر ہے، تم آؤ فوراً واپس۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کہنے لگا، اچھا چھوڑیں، آپ اب خالہ سے میرے لیے نور جہاں کا ہاتھ مانگ لیں، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ سلمہ بیگم نے کہا، ٹھیک ہے، میں بات کروں گی ان سے، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ تم دونوں بھائی مل کر گیم کھیل رہے ہو، پھر یہ سب کرنے کی، ایک دوسرے پر الزام لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سلمہ بیگم اسے کافی دیر تک سمجھاتی رہیں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا رہا اور پھر چلا گیا۔ اگلے دن سلمہ بیگم نے کھڑکی سے نور جہاں کو باہر جاتے دیکھا۔ وہ بھی جلدی سے نیچے آئیں اور اس کے پیچھے چل دی۔ گھر سے پیدل تھوڑے فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی تھی جس میں ان کا چھوٹا بیٹا ارمان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سلمہ بیگم بھی پیچھے سے آتے ہوئے رکشہ میں بیٹھ گئیں اور ان کا پیچھا کرنے کو کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ تھوڑا آگے جا کر گاڑی رکی تو یہ دیکھ کر سلمہ بیگم حیران رہ گئیں کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں پر ان کے پلاٹس ہیں۔ ارمان کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ سلمہ بیگم گھر واپس آ گئیں۔ گھر آ کر وہ نئی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ ان کا بڑا بیٹا عرش آ گیا۔ وہ پاؤں دباتے ہوئے کہنے لگا، مما آپ خالہ سے بات کریں میرے اور نور جہاں کے رشتے کے لیے۔ یہ سن کر وہ دنگ رہ گئیں۔ یہ دونوں بھائیوں کو ایک دم سے نور جہاں کیوں اچھی لگنے لگی تھی۔ انہوں نے عرش سے پوچھا، اب کیا ہو گیا تمہیں تو نور جہاں پسند نہیں تھی، اب ایک دم سے اچھی کیسے لگنے لگی؟ تو ایک دم سے دوسری طرف سے آواز آئی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی کو اب نور جہاں سے کیوں شادی کی جلدی پڑ گئی ہے۔ نور جہاں کے ساتھ ارمان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بلکہ صرف یہی کیوں، میں آپ کو شروع سے ساری کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی تب شروع ہوتی ہے جب بھائی نے یونیورسٹی میں غلط صحبت پال لی تھی، غلط دوستیاں اور غلط اور غیر قانونی کام۔ یہ جو بہانہ ہوتا تھا پڑھائی کا، اس کے بہانے گھر کے باہر رہتا تھا، اس لیے کہ اس کا چکر ایک لڑکی سے چل رہا تھا جو اسے پاگل بنا رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی تھی۔ جب خالہ نے نور جہاں کا رشتہ بھیجا تو اس نے اسی لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کا افیئر کسی اور لڑکی سے چل رہا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تو یہ مجھ سے بھی جھگڑنے لگا۔ اس لڑکی کی فرمائش تھی کہ تمہارے نام تو کچھ نہیں ہے، اگر مجھے چاہتے ہو تو تمہارے نام کم سے کم گھر تو ہو۔ اس نے کاغذات تیار کروا کر بہانے سے آپ سے سائن کروا کر یہ گھر اپنے نام کروا لیا ہے۔ کاروبار کرنے کے بہانے یہ سارا دن اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی ٹائم آپ کا پیر پھسل گیا اور آپ گر گئیں۔ یہ ایک نوکرانی لایا تاکہ وہ آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ کو اور بیمار بنا دے۔ میں نے ہی بھیس بدل کر نور جہاں کو یہاں بھیج دیا تاکہ آپ کا خیال رکھ سکے۔ یہ وہ ساری دوائیاں پھینک دیتی تھی جو بھائی سے دیتا تھا کہ امی کے کھانے میں ملا دینا، اور آپ کی مالش بھی کرتی۔ اس نرس کو بھی اس نے بس کھانا پورتی کے لیے رکھا تھا تاکہ یہ آپ کی نظر میں اچھا بن سکے۔ میں اور نور جہاں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ بات اسے پتہ چل گئی۔ اب ظاہر ہے نور جہاں خالہ کی اکلوتی اولاد ہے، یہ ساری رقم نور جہاں کو ملے گی، تو اس نے سوچا کہ نور جہاں سے شادی کرے گا تو اس کے حصے کی رقم بھی اسے مل جائے گی۔ یہ سب سن کر سلمہ بیگم کو بہت دکھ ہوا۔ جس بیٹے کو انہوں نے ساری عمر زیادہ توجہ دی، اسی نے یہ سب کیا کہ ماں کی ممتا ہی بھول گیا۔ دولت کے لالچ میں اتنا کیسے گر سکتا تھا؟ انہوں نے نور جہاں کی شادی ارمان سے کروا دی اور بڑے بیٹے کو اس لڑکی کے چنگل سے چھڑا کر عرش کو اس کے باپ کے پاس بھیج دیا۔
سلمیٰ بیگم کے بڑے بیٹے نے گھر کے کاغذ ان کو واپس کر دیے اور ان سے معافی مانگی۔ اس کی پرورش غلط نہیں تھی، بس وہ راستے سے بھٹک گیا تھا۔ مگر اب سلمیٰ بیگم خوش تھی کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔